سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 سے لے کر 219 تک، ذرا گھر پہ جا کے اس کو پھر پڑھیے گا، یہ شان رسالت سے متعلق ہے۔ سورہ شعراء میں وانذر عشیرتک الاقربین سے شروع ہوتی ہے کہ اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، جہاں سے دعوت ذو العشیرہ کا آغاز ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ حضور اللہ نے کہا تھا ڈراؤ، حضور نے پہلے کھلایا پھر ڈرایا۔ حضرت ابو طالب کیا اہتمام ہوا، اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، ورنہ میں کہیں اور نکل جاؤں گا۔ تو حضرت ابو طالب کا اہتمام ہوتا رہا، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پہلے دن حضور کی بات نہیں سنی، دوسرے دن بھی حضور کی بات نہیں سنی، تیسرے دن جب ابو لہب شور کرنے لگا تو ابو طالب علیہ السلام بلند ہو گئے، اور ابو طالب علیہ السلام نے کہا اسکت یا حمار، اے گدھے چپ ہو جا، بیٹھ جا۔ توہین رسالت پر پہلا فتویٰ تو ابو طالب علیہ السلام نے دیا۔ آگے آیت جو ہے نا بہت اہم ہے۔ اللہ کبھی حضور کو کہے گا کہ کسی کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو، یہ اللہ نے ہم سے کہا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ، اپنے والدین کے سامنے ذلت کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو۔ یہ من الذل کو نکال دیجئے آپ، ذلت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کی جو تعبیر ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر وانذر عشیرتک الاقربین، آیت نمبر 214 ہے، 215 پڑھیے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور رسول اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے اس وقت کس کے لیے؟ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین میں آپ کا اتباع کرنے والے ہیں نا۔ کون تھا مومن بھائی؟ اس وقت مجھے وہ بتائے تو نہیں، کون تھا؟ فیصلہ تو کرو کون ایسا مومن ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کندھوں کو جھکا دو ان کے سامنے۔ سبحان اللہ، یہ آیت کاش ایک آیت حل کر لیں، حضور کے آباء و اجداد حل ہو جائیں گے۔ بات پہنچ رہے، مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ نہیں ہے یہاں پر، اپنے کندھوں کو جھکا دیں۔ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین میں آپ کا اتباع کرنے والے ہیں اپنے کندھوں کو جھکا دیں۔ اس کے بعد آگے کہا کہ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر یہ جو مشرکین آپ کا عصیان کریں، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دیں اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، یہ جو تم بت پرستی کرتے ہو نا اس سے میں بیزار ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، مجھے ایک جملے تک پہنچانا ہے۔ وَتَوَكَّلْ، یہ آیتوں پر آیتیں پڑھو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ توکل کریں خدائے عزیز اور مہربان پر، وہ آپ کی پشپنا ہے۔ آگے فرمایا الذی یراک حین تقوم، وہ خدائے عزیز اور مہربان وہ ہے جب آپ نماز کے عالم میں قیام کرتے ہیں تو آپ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ ساجدین، کم سے کم 3 ہے یہاں پر، جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تب بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا۔ جا کے دیکھیے گا، کسی بھی اہل سنت عالم کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا جا کے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور یہ جو سجدہ کرنے والوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ کون ہے ساجدین؟ مجھے بتایا تو صحیح کہ یہ کون ہے ساجدین میں سے، سوائے ابو طالب کے، اور سوائے حضرت خدیجہ کے، اور سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ 3 ہو گئے یا نہیں؟ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ قیام کرتے ہیں تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ساجدین کے ساتھ جب آپ تقلب فرماتے ہیں یعنی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، کبھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ اس کی ہو گئی ظاہری تفسیر، اور ظاہری تفسیر بھی بڑی کمال کی ہے کہ کم سے کم 3 ساجدین کا وجود ضروری ہے اس وقت کہ جب دعوت ذو العشیرہ حضور کر رہے تھے۔ اور امام باقر نے فرمایا کہ اس کی ایک باطنی تفسیر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقلبک فی الساجدین، حضور نے خود امام باقر علیہ السلام نے نقل کیا اپنے آباء و اجداد سے اور پھر حضور تک کہ تقلبہ من الانبیاء من نبی الی نبی من صلب الی صلب، کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے عالم انوار سے،
کہ آپ ساجدین میں ایک نبی کے صلب سے دوسرے نبی کے صلب میں آپ کا نور منتقل ہو رہا ہے. فرمایا من لدن آدم من نکاح بغیر صفاح، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ساجدین میں جو انبیاء ہیں ان میں ایک نبی سے دوسرے نبی تک آپ کا نور منتقل ہوتا ہے. من نکاح، جو سب کے سب نکاح سے تھے، بغیر صفاح، جن میں کوئی ایک بھی ناپاکی نہیں تھی، من لدن آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے یہاں تک. یہ حضور کے پورے شجرے کی ضمانت لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں. اب میں کیا کروں، کوئی اور بد نصیب ہو تو ہو، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جو حضور کا شجرہ ہے وہی علی ابن ابی طالب کا شجرہ ہے. ایک ہی ہو گیا نا. اور کبھی علی علیہ السلام سلام. یہ حضور کے پورے شجرے کی ضمانت دی اللہ نے سورہ شعراء میں. آیت ذہن میں رکھیے گا، 214 سے 219 تک جا کے اس کو ترجمہ پڑھیے گا. سورہ شعراء، ٹھیک ہے، شورا نہیں، سورہ شورا میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں سورہ شعراء، شاعر کی جمع ہے شعراء کی بات کر رہا ہوں. اب حضور کے آباء و اجداد پر اگر بات ہو تو کم سے کم 2 سے 3 مجالس چاہیے کہ حضور کے آباء و اجداد پہ پوری بات ہو سکے، کہ جو سلسلہ ملتا ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تک، اور پھر حضرت ہود اور حضرت الیاس اور حضرت شیز اور حضرت صالح علیہ السلام تک، اور حضرت آدم علیہ السلام تک. یعنی حضرت اسماعیل کے زمانے میں مکہ آباد ہوا ہے. حضرت اسماعیل کے زمانے میں قبیلہ بنو جرہم آ گیا تھا مکہ میں رہنے کے لیے، کیونکہ جب وہاں پانی نکل آیا تو پرندے آئے، پرندوں کے ساتھ انسان آئے، انسان کے ساتھ بہت سارے قبیلے آئے، اور وہ مکہ آباد ہو گیا. اور کئی جنریشنز تک جو مکے کی سرداری تھی وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں رہی ہے. لیکن کئی 100 سال بعد وہ سرداری چھن گئی. اس کے بھی واقعات ہیں کہ کیا ہوا وہ. اور حضرت اسماعیل کا جو خاندان تھا وہ مکے کے ایک عام خاندانوں کی طرح ہو گیا. یہاں تک یہ سلسلہ چلتے پہنچا حضرت قصی تک. قصی بن کلاب یہ حضور کے 5ویں جد ہیں، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن کعب ابن مرہ. آگے کبھی سنا بھی چکا ہوں میرے خیال میں آپ کو یہ پورا شجرہ، اور پھر کبھی اور انشاءاللہ عرض کروں گا. یہاں سے حضرت آدم تک بات پہنچ رہی ہے. حضرت قصی نے اس سرداری کو واپس لیا تھا، اور 4 عہدے کم سے کم ایسے تھے جو بہت اہم تھے مکہ میں، جو حضرت اسماعیل کے خاندان میں رہے تھے، جو چھن گئے تھے. حضرت قصی انہیں واپس لے کر آئے. ایک تو یہ کہ مکہ میں خانہ کعبہ کا کلید بردار ہونا. چابی جو ہے خانہ کعبہ کی وہ حضرت قصی کے پاس واپس آئی. مکہ میں حاجیوں کی میزبانی کرنا، دوسرا ان کے لیے پانی کا اہتمام کرنا، اور مکے والوں کا علم، جو علم تھا وہ حضرت قصی کے خاندان میں تھا. یعنی اگر مکہ والے کہیں لڑنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت قصی کا یہ علم لے کر جاتے تھے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ ہم مکہ والے ہیں. یعنی علمداری اس خاندان میں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. ابو الفضل عباس اسلام تو ان کے آخری جانشین ہیں جو علمدار کے طور پر معروف ہوئے، ورنہ حضرت قصی سے علمداری ہے. تو حضرت قصی، یہ 4 فضیلتیں ہو گئیں. اور حضرت قصی نے بہت سارے اور بھی کام کیے تھے کہ مکہ کو باقاعدہ شہر بنایا، کیونکہ آبادیاں بکھری ہوئی تھیں. ارے کچھ حسد کی وجہ سے، کچھ دشمنی کی وجہ سے مکہ میں رہتے تھے، لیکن اطراف میں باقاعدہ منظم اس میں نہیں رہتے تھے، پلاننگ کے ساتھ. وہ پہلا شہر شاید کہ پہلی مرتبہ مکہ جو پلاننگ کے ساتھ آباد، حضرت قصی نے آباد کیا کہ کعبے کے اطراف میں ترتیب سے آبادیاں بناؤ. سب سے پہلے اپنا خاندان لے کر آئے، پھر سارے قبیلوں کو بلایا، آہستہ آہستہ پھر باقاعدہ پلاننگ سے وہ شہر آباد ہوا. وہاں پر دار الندوہ بنایا، یعنی ڈیبیٹ کرنے کا مقام، جسے آج پارلیمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کا پہلا تصور بھی حضرت قصی نے دیا ہے ہجر اسماعیل سے پہلے اس طرف. تو وہاں پر وہ مقام ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ بھائی سارے قبیلے الگ الگ کیوں ڈسکس کرتے ہیں اپنے معاملات کو، ایک جگہ آ جائے، سب مل کر ایک جگہ بات کرتے ہیں. دار الندوہ. حضرت قصی کی پیشانی اتھر پر اب بہت غور کیجیے گا، نور نبوت اور نور امامت تھا. یہ ایک ہی نور تھا کہ جو حضرت عبد المطلب تک چلتا رہا ہے، پھر تقسیم ہوا ہے ابو طالب میں اور عبداللہ میں. یہ بات جانتے ہیں. حضرت قصی نے جب ان کے ہاں ولادتیں ہوئیں تو حضرت عبد مناف کی ولادت ہوئی،
حضرت عبد مناف کی پیشانی پر انہوں نے وہ نور محسوس کیا، لہٰذا اپنی وفات کے وقت عبد مناف کو بلایا. عبد مناف، ابھی بہت سارے نام آتے ہیں، کنفیوژنگ تو نہیں ہو رہا انشاءاللہ. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. میں یہاں گیا، حضرت عبد مناف کو بلایا، وصیتیں کی، جو سرداری تھی وہ منتقل کی، ایک صندوق منتقل کیا جس میں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے تبرکات تھے. حضور کے جو اجداد ہیں ہم انہیں وصی مانتے ہیں، حضرت اسماعیل کا وصی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو تمام تبرکات منتقل کیے اور کہا کہ میں وصیت کر رہا ہوں آپ کو کہ عرب کے شریف ترین خاندان میں شریف النفس ترین خاتون سے ازدواج کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کی پیشانی پر میں نور دیکھ رہا ہوں. حضرت عبد مناف نے، اب اس کی بھی تفصیل ہے، حضرت عبد مناف نے اس وصیت پر عمل کیا. حضرت ہاشم کی ولادت ہوئی. قصی کو قریش بھی کہا جاتا ہے، یہ جو قریش کا قبیلہ ہے، تو حضرت قریش کا مطلب ہے کہ بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنا. چونکہ حضرت قصی نے ان بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کیا تھا لہذا ان کا لقب ہو گیا قریش. ان سے پہلے کسی کو قریش نہیں کہا گیا تھا. بات چل رہے میرے ساتھ؟ آپ بات واضح ہے؟ قصی کے ہاں ولادت ہوئی عبد مناف کی. عبد مناف کے ہاں ولادت ہوئی حضرت عمر کی، جن کا نام بعد میں ہاشم ہوا. حضرت عمر کی ولادت بعد میں ان کا نام ہاشم ہوا، پہلے عمر نام ہے ان کا. اور عبد مناف کے ہاں 4 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹے جڑواں تھے، جن میں سے ایک کے پیر کا تلوا دوسرے کی پیشانی پر لگا ہوا تھا. ایک ہے حضرت عمر جو بعد میں ہاشم ہوئے، ان کے پیر کا تلوا لگا ہوا تھا عبد الشمس کی پیشانی پر. اب یہ کوئی آپریشن تو ہو نہیں سکتا وہاں پر، تلوار سے جدا کیا گیا. تلوار سے جب جدا کیا گیا تو بہت خون بہا. تو وہ عرب کاہن جو بہت ماہر تھے اپنے کام میں، جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا کہ یہ 2 بھائی تو ہیں لیکن ان کے درمیان تلوار چلی ہے شروع سے اور خون بہا ہے. اب ان کی نسلوں میں یہ دشمنی رہے گی اور خون بہتا رہے گا. عمر جو ہاشم ہے، اچھا یہ سن لیجئے کہ عمر ہاشم کیسے ہوئے. وہاں سے بنی ہاشم، تو بنی ہاشم بنی امیہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے نا تاریخ میں. ہاشم ان کا لقب ہوا ہے سخاوت کی وجہ سے. یہ جتنے جو سادات ہیں نا، یہ میں انہیں خاص طور پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سخاوت اور فیاضی ہے یہ آپ کے خاندان میں رسول اللہ سے نہیں، حضرت ہاشم اور ان سے پہلے سے چلی ہوئی ہے. حضرت ہاشم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مکہ میں شدید قحط پڑا تھا، شدید قحط، کھانے پینے کو نہیں تھا لوگوں کے پاس. ان کے پاس قیمتی ترین جانور تھے، انہوں نے بھجوائے شام، وہاں فروخت کیے جانور. وہاں سے کچھ جو ان کے پاس اونٹ تھے ان پر غلہ اور کھانے پینے کا سامان وہ لے کر ان کا پورا قافلہ پہنچا مکہ. انہوں نے فقط آٹا تقسیم نہیں کیا تھا، اس سے روٹیاں بنوائیں، سالن بنوایا، اور سالن میں روٹیاں توڑ توڑ کر ڈالی. روٹیاں توڑ توڑ کر اس طرح سے ڈالنے والے کو کہتے ہیں ہاشم. چونکہ انہوں نے اتنی روٹیاں کھلائیں کہ جب تک قحط ختم نہیں ہو گیا سارا مکہ حضرت ہاشم کے دسترخوان پر سیراب ہوتا تھا. ابھی کتنے واقعات تو میں نے چھوڑ دی، میں نے کہا نا یہ تو 2-3 مجلسوں کا موضوع ہے، یہ تو میں 15 منٹ میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں. حضرت ہاشم فقط یہ کام نہیں تھا ان کا. ایک تو یہ کہ روٹیاں توڑ توڑ کے کھلائیں، دوسرا یہ کہ مکہ میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. وہ زمزم جو ہے نا وہ بند کر دیا تھا حضرت اسماعیل سے. جب وہاں سرداری چنی تھی نا تو ان کے قبیلے نے کہ کہیں یہ زمزم غیروں کے ہاتھ میں نہ لگ جائے اور اس سے سوء استفادہ نہ کریں، زمزم کو بند کر دیا تھا انہوں نے. تو زمزم کا پتہ نہیں تھا اس وقت لوگوں کو. بات واضح ہو رہی ہے؟ زمزم کو بند کر دیا تھا، تلواریں ڈال کر، ڈھال ڈال کر. ایران کے بادشاہ نے سونے کے 2 ہرن بھجوائے تھے، اس کو اس نے زمزم پہ کور کر دیا تھا اوپر. وہ زمزم کیسے ہوا وہ پھر کبھی انشاءاللہ شاید اگلے شب جمعہ ہی سنا دیں پھر انشاءاللہ. لیکن پانی کا بڑا مسئلہ تھا. حضرت ہاشم نے ایک کام کیا تھا کہ اونٹ کی کھال سے بڑے بڑے آج کے زمانے کا جو حوض اور ٹینک کا تصور ہے نا، کھالوں کو جوڑ جوڑ کر بڑے بڑے حوض بنائے اور وہ رکھ دیے تھے خانہ کعبہ کے سامنے. اور جب بارش ہوتی تھی تو وہ حوض بھر جاتے تھے
اور جتنے حاجی آتے تھے وہ اس سے سیراب ہوتے تھے. واہ 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 واہ. یہ سکائی بھی اس خاندان میں پہلے سے چلی آ رہی ہے. اللہ اکبر. موویبل ٹینکس تھے. جب حاجی جاتے تھے مینا اور عرفہ تو یہ ٹینکس شفٹ ہوتے تھے تاکہ وہاں ان کے پانی کا اہتمام ہو سکے. حضرت ہاشم نے, ان کے والد نے, عبد مناف, انہوں نے وصیت کی تھی کہ عرب کے شریف ترین خاندان میں شادی کرنا. لہذا شادیاں کی, 8 اولادیں ہوئیں. انہی 8 میں سے ایک تھے اسد, جن کی بیٹی تھی فاطمہ, جو ماں تھی امیر المومنین کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم, ٹھیک ہے. ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم. یہ بات واضح ہو گئی. یہ چچا زاد تھے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد, کہ جن کے ازدواج سے امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے. اب یہ پورا خاندان کا نقشہ سمجھ میں آ رہا ہے شجرہ؟ اچھا, حضرت ہاشم نے ازدواج کر لیے, 8 اولادیں ہو گئیں, لیکن ابھی تک انہوں نے یہ محسوس, کہہ رہے ہیں مجھے محسوس نہیں ہوا کہ ان 8 میں سے کسی میں بھی یہ نور منتقل ہوا ہو جو میری پیشانی میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ بچہ آنا ہے, کہ جس تک یہ نور پہنچے گا. وہ خانہ کعبہ کے پاس گئے, پردہ پکڑ کے دعا کی کہ پروردگار, میں نے یہ اتنے ازدواج کر لیے ہیں, اتنی اولاد ہو چکی ہے, اب عرب میں میری نگاہ میں اور کوئی اتنا شریف خاندان مجھے نہیں پتا, تو پروردگار تو میری رہنمائی کر تاکہ یہ جو اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں نور منتقل ہو رہا ہے. یار آج شب جمعہ زیارت وارثہ کا یہی تو لفظ ہے یار, بات پہنچ رہی ہے. یہ اس پہ میری رہنمائی ہو سکے. وہاں پر سو گئے. عالم خواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گویا غیب سے آواز آئی کہ آپ کو مکہ میں یہ نہیں ملے گا, مدینہ تشریف لے جائیے. لیکن آج مکہ اور مدینہ جانا وہ 4 گھنٹے کا فاصلہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس زمانے میں مکہ اور مدینہ, آج سے میں 1600-1700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت جو ہے وہ 2 الگ الگ دنیا تصور ہوتی تھی, کوئی ایک دنیا نہیں تھی. تو ان کا مدینہ تشریف لے جائیے. وہاں پر مدینہ کا ایک بہت بڑا قبیلہ, اس کا سردار ہے عمر, اس کی بیٹی ہے سلمہ, ان سے شادی کی تھی. اور ہاشم اپنے کاروان کو لے کر پہنچے مدینہ. حضرت ہاشم کے لیے قیصر روم کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا, بڑے بڑے رشتے آئے تھے ان کے لیے, انہوں نے سب ٹھکرا دیے تھے. اور پھر وہاں پر پہنچے, اور جب مدینہ کے سردار کے گھر پہنچے تو ظاہر ہے اس نے بڑے عالی شان طریقے سے استقبال فرمایا. اور انہوں نے جب اپنا مدعا پیش کیا تو کہا کہ میری بیٹی گئی ہوئی ہے, ایک قافلہ تجارت آتا ہے کنیقہ کے مقام پر جو مدینہ کے اطراف میں, وہاں پر یہودیوں کا محلہ ہے. اور لیکن چونکہ اس وقت یہودی اور اس طرح کے مسلمانوں کو تصور تو تھا نہیں, آپس میں سب ایک ساتھ ہی رہتے تھے, وہاں تشریف لے جائیے. میں یہ جملہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ ایک تو وہ بنی امیہ کی دشمنی, یہودیوں کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی رسول اللہ سے؟ وہ شروع ہوئی حضرت ہاشم سے. حضرت ہاشم کا رشتہ ہے, لیکن عمر نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک ہاں نہیں کہہ سکتا جب تک اپنی بیٹی سے اجازت نہ لوں, لہٰذا میرے ساتھ چلیے اس تجارتی, جو بھی آپ میلہ کہہ لیں, جو بھی مقام کہہ لیں. حضرت ہاشم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں خیمہ لگایا ہے سرخ اونٹ کی کھال کا. اب یہ خیمہ لگنا تھا کہ وہاں تو تاجروں نے تجارت چھوڑ دی, بات کرنے والوں نے بات چھوڑ دی. انہوں نے کہا یہ کون آ گیا کہ جس کے پاس سرخ اونٹ کی ایسی کھال ہے کہ اس کا وہ خیمہ لگا رہا ہے. سرخ اونٹ یعنی ہیرے جواہرات سے بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی عرب میں. سرخ اونٹ کا خیمہ, اتنی کھال ہے سرخ اونٹ کی, یہ کون ہے؟ اور جیسے یہودیوں نے دیکھا تو انہیں اپنی پچھلی کتابوں میں معلوم تھا, اور ان کے سابقہ علماء نے بتا دیا تھا کہ وہ نور ہوگا. یہ رشتہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ میں وجہ سے بیان کر رہا ہوں کسی. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہے کہ جس کی پیشانی پر وہ نور نبوت ہے. اس کے بعد باقاعدہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی کہ حضرت ہاشم کو وہی قتل کیا جائے, جو کہ ناکام ہوئی. وہ سناؤں گا پھر کبھی اور. اب 10:05 ہو گئے. یہ کوشش کی گئی کہ حضرت سلمہ پر کوئی ایسا اثر اور جادو کیا جائے
کہ وہ شادی نہ کریں. بہرحال یہ سب ناکام ہوئے. حضرت ہاشم کا ازدواج ہوا، جن سے ولادت ہوئی حضرت عبد المطلب. تو بعد میں نام رکھا گیا ہے، شیبۃ الحمد نام رکھا گیا تھا، کیونکہ جب یہ ان کی ولادت ہوئی تھی عبد المطلب کی تو ان کے بال کچھ سیاہ تھے، جو بزرگی سفید تھے کچھ، تو بزرگی کی جو علامت ہوتی ہے تو شیبۃ الحمد، یعنی عربوں کا ایک بزرگ، حالانکہ بچے تھے. اور مطلب، عبد المطلب نہیں، مطلب جو حضرت ہاشم کے بھائی تھے. حضرت ہاشم کی وفات کے بعد یہ مدینہ میں رہتے تھے، انہیں مدینہ سے لے آئے تھے، اور یہودیوں سے چھپانے کے لیے کہ وہ مکہ سے آ کے اس شیبۃ الحمد کو قتل نہ کر دیں، تو جب یہ آئیں گے تو نام ڈھونڈیں گے کہ وہ شیبۃ الحمد کون ہے وہ بچہ. تو انہوں نے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے. تو نام پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام. ایسے یہودیوں سے بچایا عبد المطلب کو. اب پھر کبھی اور سناؤں گا. عبد المطلب کے ہاں ابو طالب اور عبداللہ کی ولادت ہوئی، اور وہ بھی بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ جو 100 اونٹ ایک قتل کا دیا ہے نا، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زمانے سے قائم ہوا کہ انہوں نے اونٹ قربان کیے. یہ بات تھی کہ حضرت عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے گا، اسی خاطر ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت عبداللہ علیہ السلام. اس کے مقابلے میں 10 اونٹ دیے، پھر 20 اونٹ دیے، پھر 30 قرآن نکالا جاتا تھا نا، پھر 30 اونٹ، پھر 40 اونٹ. اب یہ میں اس واقعے کو بہت مشوش نہیں کرنا چاہتا آپ کے ذہنوں میں. حضرت عبداللہ کی صلب میں وہ نور پہنچا، اور وہ نور 2 حصوں میں منتقل ہو چکا تھا. نور امامت ابو طالب سے علی میں پہنچا، نور نبوت عبداللہ سے محمد مصطفیٰ میں پہنچا. ایک حدیث سن لیجئے گا، بات ختم کر رہا ہوں. اہل سنت حوالے سے میں حدیث نقل کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتى، اللہ نے تمام انبیاء کو الگ الگ درختوں سے پیدا کیا. وخلقنی وعلیا من شجرۃ واحدہ، اور مجھے اور علی کو ایک درخت سے خلق کیا. انا اصلها، میں اس درخت کی جڑ ہوں. وعلی فرعها، علی اس درخت کی شاخ ہے. والحسن والحسین اثمارها، حسن اور حسین اس درخت کا پھل ہے. آپ کے لئے کہا ہوا شیعنا اوراقها، ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. آپ پتے ہیں. یا علی مدد. ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. دور سے درخت کو دیکھیں، جڑ کو دیکھتے ہیں، پتوں کو دیکھتے ہیں. اگر پتے کمزور ہوں تو درخت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھائی امام صادق نے اس لیے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا، اس لیے کہ لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے. امام نے تو آپ درخت کو دیکھیں گے، پتوں کو دیکھیں گے، درخت کا فیصلہ کریں گے. لہذا اس بات کو یاد رکھیے، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کو پورا کروں. اخلاق اللہ نے بلٹ ان رکھے ہم اور آپ کے اندر، اس کو پائے تکمیل تک لے جاؤں. یہ اللہ کے رسول کو اس لیے بھیجا گیا. اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا یہ برا ہے، یہ ہر مذہب میں بلکہ لا مذہب والے کے نزدیک بھی برا ہے. یہ اخلاق وہ بلٹن ہے جو فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. اس اخلاق کی تکمیل کیا ہے؟ جب اپنا فائدہ ہو تب بھی جھوٹ نہ بولو. اس اخلاق کی تکمیل یہ ہے. رسول اللہ نے اس کو اس لیے بھیجا گیا. اب کسی کو اچھا لگے برا لگے، یوں فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا اس کام کے لیے کہ بتوں کو توڑ دوں اور جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کو ختم کر دوں. اب میوزک سننے والا وہ سمجھ جائے کہ وہ بتوں کے ساتھ رسول اللہ نے رکھا ہے اس کو. میں تو کچھ نہیں کہتا. بات واضح ہو رہی ہے.
ہم سمجھ رہے ہیں یہ 5 منٹ کا 10 منٹ کا مجھے کیا فرق پڑتا ہے. البتہ یہ کہ کچھ حلال بھی اس میں سے ہے, کچھ حرام بھی ہیں, اس کی ڈیٹیل شرعی و فقہی مسائل میں اپنے مقام پر ہے, لیکن یہ یوزولی ہمارے ہاں پر رائج ہو چکا ہے. موبائل میں ہے, ڈیسک ٹاپ میں ہے, لیپ ٹاپ میں, ہر جگہ پر یہ خباثت ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس طرح سے کہ جیسے اگر ایک زرخیز زمین پر بارش ہو جائے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی سبزہ تو نکل آتا ہے. کہ میوزک اتنا خطرناک ہے کہ اگر مومن کے دل میں آ جائے تو یقیناً اس سے نفاق نکلتا ہے, حدیث میں یہ. اس لیے اپنے بچوں کو بچائیے, یہ بعثت رسول کا مقصد ہے. ہمارے مطلب اگر میوزک پہ میں تقریر کروں تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب کتنے چھوٹے موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں, تو بڑے. رسول اللہ نے کہا میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ میں بتوں کو توڑ دوں, میوزیکل انسٹرومنٹس کو ختم کر دوں. جی بالکل سناٹا ایک دم. لیکن